سر کل ہم نے جو پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 پر ویلوگ کیا تھا، عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ عوام کی آگاہی کے لیے مزید اہم باتیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، یہ پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ ہے 2024، اس کا ڈرافٹ میرے سامنے ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ میں جیسے جیسے اسے پڑھتا ہوں نا، وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ پڑھتا جا شرماتا جا، تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ جو بل ہے یہ عوامی نمائندوں نے بنایا ہے۔ ہم نے اس ملک میں 3 دفعہ مارشاء اللہ بھی دیکھا ہے، مارشاء اللہ کے قوانین بھی دیکھے ہیں، مارشاء اللہ کے آرڈر بھی جو ہے نا جی وہ کتابیں بنی پڑی ہیں، لیکن یہ جو قانون بنا ہے جو اسمبلی نے پاس کیا ہے، جسے گورنر صاحب نے بھی پاس نہیں کیا، یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ عوامی نمائندوں نے بنایا ہے۔ عوامی نمائندے ایسے ہوتے ہیں، اور واقعی اب تو اس الیکشن کے بعد جو 2 قسم کے عوامی نمائندے سامنے آئے ہیں، ایک وہ جو لوگوں نے منتخب کیے تھے فارم 45 کے تحت، اور ایک وہ جو آروز نے جو ہے نا جی فارم 47 کے تحت منتخب کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو بالکل یعنی کہ یہ بل بتا رہا ہے کہ واقعی یہ اسمبلی جو ہے، اس میں جو جن لوگوں نے اس بل کے پر ووٹ دیا ہے، ان کا عوام کے منتخب شدہ جو نمائندوں کی جو سٹیٹس ہے، جو فارم 45 والے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے لگتا ہی فارم 47 والے ہیں۔ اب جیسے وہ تنقید ہو رہی ہے اس گورنمنٹ پر بھی، یہ کہ گورنمنٹ یہ بنی فارم 47 والوں کی ہوئی ہے، تو واقعی اس بل سے تو کم از کم یہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں عوامی نمائندگی کی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے لوگوں کا اب یہ ہے سوال کہ اس میں چند وہ اہم باتیں ضرور بتائی جائیں جو لوگوں کی دلچسپی کے لیے فوری طور پر انہیں جاننا ضروری ہے۔ تو اس میں جب میں اس میں پڑھ رہا تھا نا اس بل کو، ابھی تو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں اس میں شیئر کریں گے۔ کسی یہ ایک نشست یا ایک ویلاگ میں تو اس کا پورا جائزہ لینا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ڈیفیمیشن کی تعریف بیان کی گئی ہے نا بھی، ڈیفیمیشن کس طرح کی ہوگی، کون سی چیز ڈیفینیشن میں فال کرے گی، وہ بہت ہی یعنی کہ آپ کہہ لیں بھی عوام کے مفاد کے خلاف ہے۔ اس میں تو جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کسی کی آواز کو بالکل ہی بند کر دیا گیا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی۔ اور اس ڈیفیمیشن میں آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ دیکھیں، اس کی جو بل ہے، اس کا جو سیکشن 2 ہے، اس کا سب سیکشن ہے ایچ، اس میں ڈیفینیشن کی تعریف کی گئی۔ اس میں سے چند باتیں جو عوام کی دلچسپی کے لیے ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ تعریف تو لمبی چوڑی کی گئی ہے کہ اس میں کون کون سے مطلب ہے کہ وہ کل ہم بات کر چکے ہیں کہ اس میں ہر قسم کا میڈیم رکھ دیا گیا ہے کہ کسی میڈیم کے ذریعے بھی آپ کوئی تحریری یا ویژول زبانی بات کریں یا تحریری بات کریں، ہر بات جو ہے نا جی وہ اس کے احاطہ میں آ جائے گی۔ اب اس میں بڑی مزیدار باتیں ہیں کہ ایک تو ڈیفیمیشن یہ ہے نا کہ براہ راست کوئی ایسی بات ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ کہے جی میرا بڑا اس میں میری ہتک ہو گئی ہے، میں انجرڈ ہو گیا ہوں، یا میرے پر یہ نازیبا الزام لگ گیا ہے جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو چلیں ایک بات ہوگی کہ وہ کسی کے بارے میں اگر آپ غلط بات کرتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اگرچہ اس کے متعلق پہلے بھی قوانین موجود ہیں۔ چلے آپ انہیں مطلب ہے کہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بات کی گنجائش بنتی ہے، اس میں بہتری آنی چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیا گیا؟ یہاں تو یہ کر دیا گیا ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ اسے حد تک پہنچی ہو، نہ، اس میں اور بھی ہے کہ اس میں کہ دوسرے جو لوگ ہیں نا، دوسروں کی نظر میں اس کی عزت کم ہوگی ہو، یعنی کہ وہ اس کا اپنے آپ کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میری حد تک جو ہے نا جی یہ ہوئی ہے اور میرا اس سے ذاتی طور پر میری بدنامی ہوئی ہے، یعنی کہ اسے اسی بل کے
سیکشن جو ہے وہ 17 جو بہت ہی اہم ہے کہ کسی کلیمٹ کو جو اس بل کے تحت جو مقدمہ کرنے جا رہا ہے اسے کلیمٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسے اپنی عزت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کس حد تک عزت دار ہے، کس حد تک وہ مطلب ہے کہ وہ اس کا وہ کلیم کر سکتا ہے یا اس کا اپنا کریکٹر کس قسم کا ہے، وہ بات وہ اسے ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تو دوسرا کوئی بندہ وہ اس کے متعلق یہ سمجھے کہ یار اس کے متعلق یہ تبصرہ سن کے یہ بات سن کے جو ہے نا جی میری نظر میں اس کی عزت کم ہو گئی ہے، تو پھر بھی یہ قانون اس پر لاگو ہو جائے گا. آپ اندازہ لگا لینا کہ یہ جو ادر کی تعریف نہیں کی گئی کہ وہ ادر کون سے ہیں بھائی جو اس کا تعین کریں گے کہ وہ کہ اس کی جو ہے نا میری نظر میں اس کی عزت کم ہو گئی ہے. کوئی بھی بالغ ہے، فرق یہ ہے کہ اس کا جو ملازم ہے وہ اس کا ملازم جو ہے نا کلیمٹ بن کے چلا جائے جی میں نے وہ فلاں بندے کی بات سنی ہے، تو اس نے تو جناب یہ ہے کہ میں یہ جو میرا دوست ہے یا مالک ہے اس نے اس کا نام لے کے کہ میں اس کی بات سن کے تو میری نظر میں اس کی عزت ہی کم ہو گئی ہے. تو اس قسم کے تو جو ہے نا یہ گواہ اور اس قسم کے تو سمجھنے والے وہ عدل جو ہیں وہ اس معاشرے میں ہزاروں مل جائیں گے، ہر بندے کو مل جائیں گے کہ ہر بندے کا دوست، ہر بندے کا رشتے دار یا ہر بندے کا ڈپینڈنٹ جو بھی کہیں سے ارینج بھی ہو جائیں گے، کرائے پہ بھی مل جائیں گے، جیسے کہ یہاں معاشرے میں یہ مل جاتے ہیں وہ ہر قسم کے وہ ضمانت دینے والے اور اس قسم کے وہ کئی کریکٹر ہیں جو رینٹل بیس پر مل جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ مل جائیں گے جی کہ ہم نے تو سنا ہے کہ فلاں کے متعلق جو ہے نا جی بات ہو رہی تھی، اس ٹی وی پر بات ہوئی ہے، اس میڈیا پر بات ہوئی ہے، اس ویب سائٹ پر بات ہوئی ہے، اس اخبار میں ہوئی ہے، یا ویسے ہم نے سنا ہے کہ وہ فلاں مطلب ہے کہ کسی نے وہ اس کے متعلق واٹس ایپ گروپ میں یہ لکھ کے بھیج دیا ہے، تو اس سے تو جناب میری نظر میں تو اس کی عزت ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ آپ کے خلاف فوری طور پر جو ہے نا جی وہ کیس شروع ہو جائے گا، اور اس میں لیو ٹو ڈیفینڈ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اس کو آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی جو حق ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کو بھیک میں مانگنا پڑے گا اس ٹریبیونل سے. اگر وہ ٹریبیونل نے آپ کو حق دے دیا تو آپ اسے ڈیفینڈ کر پائیں گے، اگر آپ کو حق نہ دیا گیا تو پھر آپ کے پاس کوئی ڈیفینڈ کرنے کا حق نہیں ہے. اور عدالت پہلی ہی تاریخ پہ یا دوسری تاریخ پہ جو ہے نا جس طرح وہ اسٹے دیتی تھی اس طرح وہ آپ کے خلاف پریلیمنری ڈگری جاری کر دے گی جس کے تحت 30 لاکھ روپیہ کیش آپ کو جمع کرانا پڑے گا. اس میں لفظ کیش استعمال کیا گیا ہے اور اس میں منع کیا گیا ہے اس قانون میں کہ کوئی شورٹی یا کوئی گارنٹی کسی قسم کے نہیں لینی. نہ صرف یہ ہے کہ اس ٹریبیونل کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نہیں لے سکتا، بلکہ اس میں ہائی کورٹ کو بھی منع کر دیا گیا ہے. یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کا لفظ لکھا گیا باقاعدہ قانون میں سیکشن 15 میں منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی ہائی کورٹ جو ہے نا جی اس میں وہ اگر پریلیمنری ڈگری پاس ہو جاتی ہے تو وہ اس پر کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، کوئی ضمانت نامہ نہیں لے سکتا، ڈائریکٹ کیش جو ہے نا جی وہ لے گا اور اس پر کوئی اسٹے نہیں دے سکتی کوئی عدالت. یہ مینڈیٹری ہے، لفظ شل کا استعمال کیا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی گریوٹی کتنی ہے، اس قانون کا پھیلاؤ کتنا ہے. 30 لاکھ روپیہ بڑی ہیوی اماؤنٹ ہے، بہت ہیوی اماؤنٹ ہے اس مہنگائی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں. یہ آپ دیکھیں نا یہ جو سوشل میڈیا پر جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں جو مختلف واٹس ایپ گروپ میں چٹ چیٹ ہوتی رہتی ہے، یہ ٹک ٹاک پر باتیں ہوتی رہتی ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، تو اس قانون نے کمنٹس کو بھی بین کر دیا ہے. تبصرہ کہ آپ تبصرہ نہیں کر سکتے، اسپیشل اس میں لکھا ہے، لفظ کمنٹس استعمال کیا گیا. حتیٰ کہ ڈس لائکنگ، اگر کوئی بات وہ کسی کی کوئی کر رہا ہے کسی کے متعلق تو اس نے ڈس لائک بھی کر دیا ہے تو اس پر بھی یہ قانون کا اطلاق ہوگا. یعنی کہ کوئی بات دفعہ دیکھیں نا کہ لوگ ہلکے پھلکے انداز میں کمنٹس کر دیتے ہیں، مزاحیہ انداز میں کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں جو کریٹیسزم ہے انجسٹ کریٹیسزم پر بھی یہ قانون پکڑ لے گا.
اس کا فیصلہ کون کرے گا جی کہ یہ انجسٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تعمیری تنقید ہے یا یہ تعمیری تنقید نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو سمری ٹرائل ہے، اس میں تو آپ نے قانون شہادت کو بھی بین کر دیا۔ اس قانون میں ایویڈنس ایکٹ کو اپلائی نہیں کیا گیا، یہ سارے کا سارا سمری ٹرائل ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری رائے ہے، میں یہ تنقیدی میں نے کی ہے، تعمیری تنقید کی ہے، میں نے بہتر مطلب ریفارمز کے لیے تنقید کی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ ایسے پریکٹیکلی اس میں یہ مشکلات آ رہی ہیں اس چیز میں، تو دوسرا کہے گا نہیں جی یہ تعمیری تنقید نہیں ہے، یہ تو جان بوجھ کے اس نے جناب یہ ہے کہ میری کارکردگی پر حملہ کیا ہے، میری جناب یہ ہے کہ ریپو پر حملہ کیا ہے، میرے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، یہ تو جناب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے اس سے۔ تو وہ عدالت جو ہے نا کہ وہ تو اس کے ساتھ کھڑی ہے، کلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اس قانون میں۔ تو اس لیے جب میں اسے جو اسے بندہ پڑھتا ہے نا تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ قانون سازی ہو رہی ہے اس ملک میں، یا یہ کہ کسی اور طریقے سے اگر آپ نے ایک اسٹیٹ کوئی آرڈر کرنا ہے تو کر دیں کہ ملک میں کوئی آئین نامی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آئین کے پیرامیٹر میں رہ کے کسی نے قانون سازی نہیں کرنی، اپنی پسند ناپسند کی کرنی۔ اور حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ جو قانون سازی کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو سیاستدان کلیم کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا تعلق بہرحال لوگوں کے جو عوام سے ہوتا ہے۔ یہ ساری عمر تو نہیں کسی نے ورثہ اقتدار رہنا ہوتا، کوئی آج ہے کل نہیں ہوگا، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا۔ تو آج آپ کسی کا گلا گھونٹ کے جائیں گے تو کل یہی جو ہے نا جی بندہ آپ کے گلے پہ آئے گا۔ تو یہ کہ اس قانون کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے بڑی کئی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں جو لوگوں کے سامنے لانا بھی ضروری ہے، اور ہم مزید بھی اس پر بات کرتے رہیں گے۔ تو آج کے میرے خیال آج اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ بات کافی لمبی نہ ہو جائے۔